کون بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال يعوقني عن ذلك أني في زمان أرى العلم قد أبطلت مشاهده ومعاهده اختلاف کا نیا فائدہ مشاہد کی جمع مشاهده ومعاهده وسدت مصادره وموارده وقلت دياره ومراسمه وعفت أطلاله ومعالمه حتى أشفت شموس الفضل على الأفول واستوطن الأفاضل زوايا الخمول يتلهفون من اندراس الإطفال العلوم والفضائل ويتأسفون من انعكاس أحوال الأذكياء والأفاضل وهكذا يذهب الزمان على الأبد ويفني العلم فيه ويدرس الأثر. سبق کا نمبر کیا ہے؟ سبق نمبر 4. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 20 جولائی بروسوار. سبق نمبر 4 اور علم بلاغت کی کتاب مطول. سبق نمبر 4 خطبے سے ہم پڑھ رہے ہیں. حضرت سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ میرا ارادہ کیا تھا کہ میں تلخیص المفتاح کی شرح لکھوں. تو اس بلاغت کے اندر اس متن کو میں نے بہت پسند کیا تو اس کی میں شرح کر دوں. اور شرح لکھنے سے مجھے ایک چیز رکاوٹ بن رہی تھی. کون سی؟ انزالے کا کہ میں اپنے دور میں دیکھ رہا تھا کہ علم کے جو ہے نا مشاہد اور معاہد جو ہے نا وہ معطل ہو چکے ہیں، وہ اجڑ چکے ہیں. مشہد کی جمع حاضر ہونے کی جگہیں، علم کو حاصل کرنے کے لیے حاضر ہونے کی جگہیں، اور معاہد کا معنی بھی مکانات. جو علم کو حاصل کرنے کی جگہیں اور مکانات وہ اجڑ چکے ہیں. اب میں شرح لکھوں تو کیا فائدہ ہوگا؟ وسدت مصادر، صدور سے ہے ظاہر ہونا، مصادر مصدر، اور ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ علم ہے. یہ علم کے جو موارد ہیں، مصادر آنے جانے کی جگہیں، اس سے مصادر سے مراد معلم بھی لے سکتے ہو، معلمین حضرات، متعلمین. ان کے آنے جانے کی جو جگہیں ہیں وہ بھی صد انہوں نے وہ بند ہو چکی ہے. اب تو بطریقہ اولا ہے ہمارے دور کے اندر. ہاں، کرونا کے شبہات نے تو اور ہی مدرسوں کے علم کا بیڑا ہی غرق کر دیا. یہ اپنے دور کا رونا رو رہے ہیں. ٹھیک ہے نا حضرت تفتازانی سے. خلط دیارہ، ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ علم ہے. مراسم، یہ بھی ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ علم ہے جی ضمیر. دیار سے مراد ہیں دینی مدارس، مراسم سے مراد ہے کتب خانے. میں نے دیکھا خالی ہو چکے ہیں مدارس بھی، مدارس خالی ہو چکے ہیں نا طالب علموں سے، یہ اس دور کی بات. اور کتب خانے بھی خالی ہو گئے. اب میں نے معاف کرنا بھی ہے، مٹانا بھی ہے. تو جیسے اکبر بادشاہ نے کہا تھا کہ یہ جو مسلمان ہیں بڑی نفرت کرتے ہیں جو داڑھی منڈوائے، تو میں چاہتا ہوں کہ یہ داڑھی منڈے اور داڑھی والے سارے، ٹھیک ہے نا، میری رعایا کے اندر ہوں، یا ایسا کوئی مولویوں کو کہا تو تم قرآن حدیث سے ثابت کر دو داڑھی منڈانا بھی ٹھیک ہے. پھر اس دور کے اندر جو مولوی تھے انہوں نے پھر کمال کر دی. ٹھیک ہے نا، انہوں نے کہا جی واعف عنا، ہے نا، ہم سے یا اللہ گناہ مٹا دے. تو لہذا جہاں حدیث میں واعف اللحا، داڑھیوں کو مانا تو ہے کہ داڑھیوں کو بڑھاؤ، معاف کر دو. انہوں نے کیا مانا کیا؟ جو مولوی تھے، ٹھیک ہے نا، درباری مولوی، انہوں نے کہا داڑھیوں کو مٹا دو. واعف اللحا لفظ ایک ہے، مانا بگاڑ دیا. افت کا ادھر اف کا مانا مٹ جانا، اطلال معلم مترادف ہے. علم کی جو علامات تھی نا، نشانیاں، وہ مٹ گئیں. حتی اشفت، قریب ہو گیا. شموس، شمس کی جمع سورج، فضل الافول، جو علم و فضل کے آفتاب تھے وہ بھی غروب ہونا شروع ہو گئے. غروب
اب دیکھیے ان چند مہینوں میں بھی کئی آفتاب غروب ہو گئے، حضرات دنیا سے تشریف لے گئے۔ افول کا معنی کیا ہے؟ غروب ہونا۔ جو علم و فضل کے شموس آفتاب تھے نا، وہ غروب ہونے کے قریب ہو گئے، غروب ہونے کے قریب۔ اور جو افاضل تھے انہوں نے وطن بنا لیا گم نامی کے گوشوں کو، وہ بھی بیچارے اندر بیٹھ گئے، چھپ کر بیٹھ گئے۔ زوایا زاویہ کی جمع ہے، گوشے، اور خمول گم نامی کے گوشوں کو کیا بنا لیا؟ استوطنہ وطن بنا لیا، گوش ہے گم نامی میں۔ اور کیا کرنے لگے بیچارے؟ یتلہفون، تلہف آگے آ رہا ہے، یتعصبون، تعصب، لغوی اعتبار سے فرق سمجھ لو تو یہ شرح جامی کے اندر بھی لفظ استعمال ہوا، اس کے خطبے کے اندر شرح جامی میں۔ تلہف اس کو کہتے ہیں جو کام نہیں کرنے کا تھا، جس سے روکا گیا، آدمی اس کا مرتکب ہو جائے، اب افسوس کر رہا ہے، اس کو تلہف کہتے ہیں۔ جھوٹ نہیں بولنا تھا، جھوٹ بول دیا، افسوس کر رہا ہے، اس کو تلہف کہتے ہیں۔ اور تعصب کس کو کہتے ہیں؟ جو کام معمور ہو شریعت کے اندر، کام کرنے کا تھا، اس نے کیا کیا ہے؟ نماز کو چھوڑ دیا مثلا، اب افسوس کر رہا ہے، اس کو تعصب کہتے ہیں۔ تلہف اور تعصب کا فرق سمجھ گئے؟ تو یہ علماء حضرات جو گوشہ گمنامی میں تھے، یہ افسوس کر رہے تھے۔ ان دراس، درس اس کا معنی پرانا کرنا، مدرسے کو مدرسہ کیوں کہتے ہیں؟ اس میں درس کا صیغہ پرانا کرنے کی جگہ، جہاں سبق کو بار بار دہرایا جاتا ہے، سبق کو گویا کہ پرانا کیا جا رہا ہے۔ مدرسہ نہیں ہوتا ہے، مدرسہ بھی نہیں ہوتا، مدرسہ اس مظرف۔ ان دراس مٹ جانا، اطلال علامتیں، علوم کے نشانات اور فضائل کے نشانات کے مٹ جانے پر یتلہفون، یہ علماء حضرات کیا کر رہے تھے؟ افسوس کر رہے تھے۔ اب حالات یہ نہیں، ان کتابوں کو کون ہے سمجھنے والے، پڑھانے والے کون ہیں؟ دیکھ رہو اپنے اس شہر میں ہی دیکھ رہو، یہ کون ہے جو متول کو سمجھ کے پڑھا؟ اچھا جی، وَيَتَأَسَّفُونَ، اور افسوس کر رہے تھے، من انعکاس احوال الاذکیاء والافاضل، افاضل اور ذہین ترین علماء کے حالات، انعکاس بدل جانا۔ اب ان حالات کے اندر بھی علماء کو تنخواہیں، مدارس کے اندر یہ سلسلہ، ائمہ کو یہ پریشانی والا سلسلہ بن گیا۔ افاضل اور ذہین ترین علماء کے احوال دیگر گو ہونا، اس پر وہ افسوس کر رہے تھے۔ کہتے ہیں اسی طرح ہی زمانہ آنسوؤں پہ چلتا ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ لفظ عبرت، اس کی جمع عبرت، یہ ہے ابرا، ابرتن، ٹھیک ہے نا، ابرتن کہتے ہیں آنسو کو، ٹھیک ہے نا، اس کی جمع ہے، آنسوؤں پر چلتا ہے۔ اور یفنى العلم فی، اس میں علم فنا ہو جاتا ہے۔ یدرس العلم، نشانیاں اس کی مٹ جاتی ہیں، نشانیاں۔ ایک وہ دور تھا کہ عورتیں بھی گھر گھر کے اندر صرف نحو کی اور علم کی ماہر ہوتی تھی۔ حضرت حافظ خواجہ حافظ محمد اکرم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا خواتین کے اندر کمال تھا۔ ہماری اصول فقہ کی آخری کتاب ہے توضیح تلوی، وہ بھی ایسے پڑھا دیتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ اور فتوحات مکیہ جو مشکل ترین کتاب ہے تصوف کی، وہ بھی حضرت صاحب کی والدہ صاحبہ پڑھایا کرتے تھے۔ اور توضیح تلوی تو ایسے لیتے لیتے زبانی ایسے سمجھا دیتے، اتنی مہارت تھی۔ تو اب کے حالات ایسے ہیں، مدارس میں پڑھانے والے ان کتابوں کو استاد ہی نہیں ملتے، یہ جو مشکل کتابیں ہیں، ٹھیک ہے نا جی، یہ مطول ہے، ٹھیک ہے نا جی، یہ مطول ہے جی، ٹھیک ہے نا جی، تو بڑی جاندار کتاب ہے یہ تو ہے نا۔ ابھی ہم یہ سارا اس کا کیا کر رہے ہیں؟ ترجمہ۔ اگر اس کی جو شروع شارحین نے سوال و جواب لکھے پھر اس میں تو بڑا کمال ہے، سمجھ رہے ہو نا۔ تو اس دور کے اندر تو آپ اس عبارت کو سمجھ جائیں اور اس کے مفہوم کو سمجھ جائیں، یہ بھی غنیمت ہے، اس کو بھی غنیمت ہے۔ ورنہ حال تو یہ ہے، گل گئے گلشن گئے، باقی دتورے رہ گئے، شعور والے چل بسے، باقی بے شعورے رہ گئے، بے شعورے رہ گئے۔ تو آپ کیا فرماتے ہیں کہ مجھے اس کی شرح لکھنے سے یہ بات روک رہی تھی کہ میں اس دور میں تھا کہ جہاں علم کے جو حاضر ہونے کی جگہیں ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ مٹ چکی ہیں، اور اس کے مصادر اور موارد بھی بند ہو چکے ہیں، اور اس کے دیار
ٹھیک ہے نا، دینی مدارس اور مراز کتب خانے بھی خالی ہو چکے ہیں، اور علم کی علامات نشانیاں مٹ چکی ہیں، اور علم کے جو آفتاب ہوا کرتے تھے وہ بھی ایک ایک کر کے غروب ہونے کے قریب ہو گئے ہیں، اور جو افاضل بچے ہوئے ہیں انہوں نے گوشہ گمنامی کو اختیار کر لیا، اور علم اور فضائل کے ان علامات کے مٹ جانے پر وہ کف دست مل رہے ہیں، افسوس کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ویری ساری. اور علماء فاضل ترین علماء کے احوال کے دیگر گوں ہونا، اس پر وہ افسوس کر رہے ہیں، یہ کیا ہو گیا. ہاں تو زمانہ اسی طرح آنسوؤں پہ ٹھیک ہے نا چلتا ہے، اور اس پھر کیا ہوتا ہے، علم فنا ہو جاتا ہے اور اس کی علامتیں یا اثر مٹ جاتا ہے. ایسے حالات ہیں. اللہ تعالیٰ کرم نوازی فرمائے. ایک دور یہ تھا ملتان شریف سے، ٹھیک ہے نا جی، تو شہزادہ صاحب کے لیے توسا شریف بھیجا گیا. توسا شریف پیر صاحب کے شہزادے